السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، آخرت کی زندگی لمبی زندگی ہے۔ یہاں کی ہر چیز کو فنا ہے، کل من علیہا فان، یہاں کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ رات دن اس کا تجربہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، اس کے پیٹ میں پیاس ہے، گلاس میں پانی ہے، آدمی نے پانی پی لیا تو پیٹ کی پیاس ختم ہو گئی، گلاس کا پانی ختم ہو گیا۔ دسترخوان پر کھانا ہے، بھوک لگ رہی ہے، آدمی نے کھانا کھایا تو دسترخوان کا کھانا ختم اور آدمی کی بھوک ختم۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا وجود بھی دیکھتے ہیں اور ان کا اختتام بھی دیکھتے ہیں۔ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، جو بتاتا ہے اس بات کو کہ انسان کا بچپن ایسا ہے جیسے سورج کا طلوع ہونا، دھیمی دھیمی روشنی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے کر اس کی روشنی بڑھتی ہے۔ تو سورج کا ایک وقت وہ ہوتا ہے جو بڑی آب و تاب کا ہوتا ہے، خاص طور سے دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ، کوئی سورج سے نگاہ ملانے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ سورج دھیرے دھیرے کر کے ڈھل جاتا ہے۔ روزانہ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہو کر ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ جس طرح دنیا کی ہر چیز کو وجود ہے، اس طرح دنیا کی ہر چیز کا اختتام بھی ہے۔ جہاں ایک وقت ایسا تھا کہ کوئی مجھ سے آنکھ ملانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، عین دوپہر کے وقت، وہاں میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں خود غروب ہو گیا اور میری روشنی ایک دم ختم ہو گئی۔ یہی حال دنیا کی ساری چیزوں کا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ساری دنیا کی چیزوں میں اللہ نے انسان کو اشرف، افضل، اعلیٰ، اونچا بنایا ہے۔ انسان بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی منزلیں اللہ نے متعین فرما دی ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ عالم ارواح میں تھا، دنیا میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ یہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کا ارادہ فرمایا اور ایک مدت تک یہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور اس کے بعد حکم الہی سے دنیا میں آتا ہے۔ تو ایک منزل اس کی ماں کا پیٹ رہی، پھر اس سے آگے کی منزل یوں کہیے دنیا کا پیٹ رہا،
پیدا ہونے سے لے کے انتقال تک یہ دنیا میں رہتا ہے، پھر دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، وہاں ایک لمبے عرصے تک آدمی رہے گا، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اس 50,000 برس کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا ہوگا، اور اس کے بعد جیسے اس کے اعمال ہوں گے اور جیسا ذخیرہ اس کے پاس ہوگا، یا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا یا جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر تمام دنیا کے مذاہب متفق رہے ہیں، آج تک کسی کا اس میں اختلاف نہیں رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے ضرور جانا ہے، اس پر پوری دنیا متفق ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں یا نہیں مانتے ہوں، یا اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہوں۔ دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کی تمام ملتیں اس بات کو مانتی ہیں کہ انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ آیا ہے تو دنیا سے ضرور جائے گا۔ زندگی دھوکہ ہے اور موت یقینی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کب ساتھ چھوڑ دے۔ دنیا کی زندگی کو قرآن کریم میں متاع غرور کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دھوکہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے، اور جو نہیں ہے وہ نظر آتا ہے، اسی کا نام دھوکہ ہے۔ آدمی دنیا میں بالکل اس حال میں ہوتا ہے، صحت مند، تندرست، اور کوئی وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ زندگی نے یکلخ ساتھ چھوڑ دیا۔ اس لیے یہاں کی ہر چیز دھوکے کی ہے، اور یہ دھوکہ آدمی کو موت کے وقت میں کھل جاتا ہے کہ جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیشہ یہاں رہیں گے، یہ چیزیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی، لیکن یہ تو یکلخت چھوٹ گئی، اچانک ہاتھ سے نکل گئی۔ اس لیے زندگی بہت مختصر ہے، نہ معلوم کب ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے بادشاہ، حکمراں، تاج پوش، محل بنانے والے، نہریں کھودنے والے دنیا میں آئے، جن کی بڑی بڑی فوجیں تھیں، بڑی بڑی ان کی طاقتیں تھیں، لیکن سب دنیا چھوڑ کر چلے گئے، سب دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھے بھی آئے، برے بھی آئے، اور سب دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے کہ کون دنیا میں کتنے دن رہے گا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا نہیں ہے کہ کون کتنے دن دنیا میں رہے گا، کتنی زندگی۔ ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں آئے ہوئے دنیا میں کتنے دن ہو گئے، ہماری عمر کتنی ہے، کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، کتنے ہفتے ہو گئے، کتنے دن ہو گئے، لیکن باقی کس کی کتنی ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ تو دنیا سے جانے کے بعد آدمی اندازہ کر لیتا ہے کہ فلاں دن دنیا میں اتنے دن رہا، اتنے سال کی عمر ہوئی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ میری عمر کتنی ہے۔ نہ نبی رہے، نہ ولی رہے، نہ غنی رہے، نہ سخی رہے، چلے جا رہے ہیں سب کشا کشاں، کوئی قید و پیر و جوان نہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی جوانی میں جائے گا،
یا آدمی بڑھاپے میں جائے گا یا وہ اپنے 60-70 سال پورے کرے گا، یہ کوئی یقین نہیں۔ بچے بھی جاتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں۔ ابھی جامع مسجد کے جو سیکریٹری ہیں ظہیر اللہ بھائی، ان کا نواسا تھا، 10 دن کا چھوٹا سا بچہ تھا، آج صبح فجر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں آ گیا ہے تو 60-70 سال پورے کیے بغیر نہیں جائے گا، بلکہ جوان بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا دین اتنا عالی اور اتنا فضائل سے بھرا ہوا اور خوشخبریوں سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی کا معصوم اور چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے اور فرشتے اور ملک الموت اس کی روح لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے اور بندی کے لخت جگر کی روح لے آئے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا اسی لیے لے آئے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، تیرا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے نے کیا کہا اس پر؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیرے بندے نے تیری تعریف کری کہ ہم اللہ کے لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہیں، اللہ نے اس کی زندگی اتنی ہی مقدر کی تھی، تیری تعریف کری، الحمدللہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ان بندوں کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ معصوم بچے جو دنیا میں انتقال کر جاتے ہیں یہ سب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جنت میں جمع رہتے ہیں اور انہی کے پاس رہتے ہیں۔ کل قیامت میں یہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیوی اور ام المومنین ہیں، اللہ جزائے خیر دے صحابہ اکرام کو اور اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے لیے ایک ایک چیز اللہ کے نبی سے پوچھ کر ایسی چھوڑ گئے کہ جو ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ تو خوشخبری سنا دی کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، کم سنی میں انتقال کر جاتے ہیں، وہ ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہیں، دنیا میں نہیں آئے اور وہ بچے ضائع ہو گئے، ماں کے پیٹ میں انتقال کر گئے، حمل ضائع ہو گیا، وہ دنیا میں زندہ پیدا ہی نہیں ہو سکے۔ جو بچے ماں کے پیٹ میں ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ ہی میں ہو جاتا ہے، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ وہ بچے بھی اپنی ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ تو عرض میں نے کیا کہ دنیا میں کوئی قید نہیں ہے کہ بوڑھے ہوں گے اور اتنی عمر پائیں گے تب انتقال ہوگا۔ چھوٹے بڑے، عام خاص، غریب امیر، غنی اور فقیر، حاکم اور محکوم، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، سب دنیا سے جا رہے ہیں، اور ہر جانے والا اپنے پیچھے رہنے والے کو یہ دعوت دے کر جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، آگے ہوں اور تمہیں میرے پیچھے آنا ہے، منزل سب کی ایک ہی ہے۔ ہارون رشید کے بیٹے عام طور سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے، بڑے نیک تھے، وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ جب کسی جنازے کو لے کر قبرستان جاؤ تو ذرا یہ بھی تصور کر لیا کرو کہ جس طرح آج اپنے اس بھائی کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے ہیں، ایک دن ہمیں بھی اسی طرح اٹھایا جائے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا،
جنازوں میں کثرت سے شرکت کیا کرو، میت کو غسل دیا کرو، اس کو کفن پہناتے وقت میں موجود رہا کرو، اور یہ تصور کیا کرو کہ جس طرح آج اس کی آنکھیں بند کی جا رہی ہیں کل میری بھی کی جائیں گی، جس طرح آج اس کو نہلایا جا رہا ہے کل مجھے بھی نہلایا جائے گا، جس طرح آج اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے کل مجھے بھی پہنایا جائے گا، جس طرح آج اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے کل میری بھی پڑھی جائے گی، جس طرح آج اس کو کندھوں پر اٹھایا جا رہا ہے کل مجھے بھی اٹھایا جائے گا، جس طرح آج اپنے اس بھائی کو بالکل تنہے تنہا قبر کے گڑھے کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کل اسی طرح مجھے بھی چھوڑ کر میرے عزیز و اقارب چلے جائیں گے۔ کیوں کہ یہ چیزیں اپنی آخرت کی یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ آدمی کو اپنی منزل ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رہنی چاہیے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہم لوگ چونکہ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اس لیے موت کا تذکرہ ہمارے لیے عیب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی مجلس میں موت کا تذکرہ شروع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا مرنے جینے کا تم نے تذکرہ شروع کر دیا، کچھ اچھی باتیں کرو۔ حالانکہ سب سے اچھی بات یہی کہ آدمی آخرت کا، موت کا تذکرہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، بغیر شہید ہوئے بھی کوئی آدمی شہادت کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، آدمی بغیر شہید ہوئے بھی شہادت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ آدمی ہیں جو روزانہ اپنی موت کو 25 مرتبہ یاد کرتا ہو۔ جو آدمی 25 مرتبہ روزانہ اپنی موت کو یاد کرے، فرمایا ایسا آدمی اپنے بستر پر بھی مرے گا تو اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ ایک نسخہ بتا دیا شہادت کا درجہ حاصل کرنے کا۔ شہید کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شہید لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ کے نام پر اپنی جان دے دی انہوں نے، ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں انہیں اسی طرح روزی دی جاتی ہے جس طرح دنیا میں وہ کھاتے پیتے تھے، اللہ کے یہاں جنت میں بھی وہ کھاتے پیتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے جو نعمتیں انہیں دی ہیں ان نعمتوں پر وہ وہاں پر بڑے خوش ہیں۔ اس لیے موت کا تذکرہ آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں حوادثات سے آدمی کو سبق لیتے رہنا چاہیے کہ آج یہ حادثہ پیش آیا، کل یہ وہ حادثہ پیش آیا۔ ہم تو اتنے بے خبر اور غافل ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی حادثہ پیش آئے تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو ان کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے، ابھی تو ہمیں نہ معلوم کتنے دن دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں آج یہ گیا کل وہ گیا۔ ہاں، بات اتنی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون کس حال میں جا رہا ہے، کون کس حال میں جا رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد چند دن ان کا تذکرہ رہتا ہے، یادوں میں رہتے ہیں، خیالوں میں رہتے ہیں، تذکروں میں رہتے ہیں، یادداشت میں رہتے ہیں، کاغذوں میں ان کا نام رہتا ہے، اور کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد یہ تصور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا میں کبھی آئے بھی تھے یا نہیں آئے تھے۔ ہم میں سے اکثریت ایسی ہوگی جو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے والد کا نام یہ، ہمارے دادا کا نام یہ، ہمارے پردادا کا نام یہ۔ آپ جتنے اوپر چلتے چلے جاؤ گے اتنے ان کے ناموں کو جاننے والے کم ہوتے چلے جائیں۔ والد کا نام، پھر دادا کا نام،
پھر پردادا کا نام ان کے خاندان کے لوگ اور کم جاننے والے، اور پردادا سے اوپر ان کے والد کا نام کہ وہ جاننے والے اور بھی کم ہو جائیں گے، اور اگر ایک آدھ پیڑھی اور اوپر چلے جاؤ تو یہ تصور کرنا مشکل ہوگا کہ ہمارے پردادا کے پردادا کون تھے، وہ دنیا میں آئے تھے تو دنیا میں کتنے دن رہے اور کیا کر کے گئے، یہ تصور کرنا مشکل ہے۔ اور نصف صدی گزر جانے کے بعد 50 سال کے بعد تو یہ تصور کرنا مشکل ہوگا کہ ہم کبھی دنیا میں بھی آئے تھے یا دنیا میں نہیں آئے تھے۔ ایک تو یہ زندگی ہے، ایک زندگی یہ ہے کہ وہ تو جو اللہ نے مقدر کر دی ہے وہ تو اس سے ٹل نہیں سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وقت لکھ دیا ہے وہ تو بالکل یقینی ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ کام آدمی دنیا میں ایسا کر جاتا ہے کہ اس کا جسم دنیا میں نہیں ہوتا لیکن حقیقت کے اندر وہ زندہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے کر گیا، کچھ کارنامے ایسے کر گیا، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی جب ماں انتقال کر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے آدمی کا، تو آدمی کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ خود اپنی ذات سے ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں اگر وہ کر گیا ہے تو ان کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے۔ وہ علم جو کسی کو سکھا گیا ہو، جو علم کسی کو سکھا گیا ہو، آدمی نے کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو کوئی دین کی بات سکھا دی، قرآن پڑھا دیا کسی کو، یہ بڑے کام ہیں۔ جب تک یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شاگردوں میں چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب پڑھنے والوں کو بھی اور کرنے والوں کو بھی، اور جو ذریعہ اور سبب بنا ہے اللہ اس کو بھی دے گا۔ بعض چیزیں زندگی کے اندر نظر نہیں آتی ہیں لیکن انتقال کے بعد آدمی کو پتہ لگتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اصل یہ ہے کہ آدمی کس حال میں جا رہا ہے۔ یوں فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون، تمہاری زندگی جیسی ہوگی اسی حال میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حال میں تمہاری موت آئے گی تم قیامت میں اللہ کے سامنے اسی حال میں اٹھائے جاؤ۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، کسی کا نماز پڑھتے میں، کسی کا مسجد کے اندر، کسی کا کوئی نیک اور خام جو ہے اچھے کاموں کے اندر۔ یہ تو بھائی صاحب کے مفتی واجد الحسن صاحب کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور آرام کیا، اور صبح اٹھے اور فجر کی نماز کا وضو کر رہے تھے۔ یہ ان کا زندگی کا آخری عمل تھا، یہ ان کی زندگی کا آخری عمل۔ میں نے عرض کیا جس حال میں انتقال ہوگا اسی حال۔ جب ان کے جنازے میں ان کے شاگرد آئے تو پتہ چلا 35-40 ایسے بچے ہیں جن کو انہوں نے قرآن پاک حفظ کرا دیا۔ کتنا بڑا خیر کا کام۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے میں دنیا کے اندر کیا کر کر جا رہا ہوں۔ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن کوئی کار خیر کر کے گیا ہے، کوئی ایسی بنیاد ڈال کر گیا ہے، کوئی ایسا نیک کام کر کے گیا ہے، تو آدمی کا جسم تو دنیا میں نہیں رہے گا لیکن اس کے کارنامے کی وجہ سے وہ سالوں نہیں بلکہ صدیوں کے اندر، صدیوں میں زندہ رہے۔ بڑے بڑے علماء، صلحاء، فقہاء، محدثین، مفسرین جو دنیا میں گزرے ہیں، وہ ایسے علمی کارنامے دنیا میں کر کر گئے ہیں کہ وہ ان کو گئے ہوئے دنیا سے سال 2 سال نہیں بلکہ صدیوں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج تک ان کے دین کارناموں کی وجہ سے ان کے نام کتابوں میں ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ہیں،
اور ان کی علمی خدمات اور دینی خدمات کی وجہ سے آج تک وہ اپنی قبروں کے اندر اجر و ثواب کو کما رہے ہیں۔ یہ ہے اصل زندگی۔ زندگی تو سب کو ملی ہے اور وہ ایک دن پوری ہونی ہے، لیکن دنیا میں آدمی کیا کر جا رہا ہے؟ ایک تو اس طرح زندگی گزار کر چلا جائے آدمی کہ چند دنوں کے بعد نام و نشان ختم ہو جائے کہ آئے تھے اور زندگی کا وقت پورا کیا اور چلے گئے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر ایسا نیک عمل کر جائے، کوئی نیکی کا کام کر جائے کہ آدمی دنیا سے چلا جائے اور صدیوں اس کی یاد تازہ رہے، دنیا میں بھی لوگ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ کے یہاں بھی اجر و ثواب مرنے کے بعد اس کو ملتا رہے۔ اسی لیے بعض روایتوں کا مضمون بتاتا ہے قیامت میں اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہوں گے جن کے اعمال نامے میں جب وہ ان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو اور اس میں دیکھ لو کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں، تو بعض لوگ جو ہے اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے تو اس میں بخاری شریف پڑھانے کا ثواب لکھا ہوا ہوگا، قرآن پاک حفظ کرانے کا ثواب لکھا ہوا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ میں نے تو بخاری شریف کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، میں تو خود قرآن کا حافظ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم تو نہیں تھے، لیکن تم نے ایک بچے کو قرآن پڑھا دیا تھا، ناظرہ پڑھا دیا تھا، اس بچے نے بڑے ہو کر قرآن حفظ کیا تو قرآن حفظ کرنے کا ثواب اس کو بھی ملا اور تم نے چونکہ اس کا تم ذریعہ بنے اس لیے قرآن حفظ کرنے کا ثواب تمہارے اعمال نامے میں بھی لکھ دیا گیا۔ ایک بچے کو تم نے کچھ پڑھایا شروع کے اندر اور تمہاری بنیاد ڈالنے کی وجہ سے وہ بچہ آخر تک پڑھتا رہا اور عالم بن گیا، بخاری شریف پڑھی، مسلم شریف پڑھی، سیاہ ستہ پڑھی، اللہ کا نیک بندہ بنا، تو اس نے بخاری شریف پڑھی اور تم اس کی بخاری شریف پڑھنے کا ذریعہ اور سبب بنے، اس لیے کہ بنیاد تم نے ڈالی تھی۔ ہم نے اتنا ہی ثواب جتنا اس کو دیا بخاری شریف پڑھنے کا ثواب تمہارے اعمال نامے میں لکھ دیا۔ یہ کار خیر ہوتے ہیں۔ آج میں نے کیا جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ اپنی زندگی پر ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی کس حال میں گزر رہی ہے۔ دنیا سے جاؤں تو ایسا کوئی کام کر کے جاؤں کہ میں چاہے دنیا سے چلا جاؤں لیکن میرے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ باقی رہے اور جاری رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا